قرآن کریم میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے 4 کام بتائے ہیں قرآن کریم میں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 تزکیہ نفوس، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمہ۔ تعلیم حکمت کا معنی ہے تعلیم سنت سکھانا۔ تعلیم کتاب کا معنی ہے قرآن کریم کا معنی، مفہوم، تفسیر سمجھانا، اور تلاوت قرآن کا معنی ہے تلاوت قرآن کریم پڑھ کے بتانا۔ اب یہ جو چوتھی چیز ہے تزکیۃ النفوس، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت معلم بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، لیکن امت میں اس طرح کمال ہر بندے کو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو سب چیزیں کریں۔ کوئی بندہ تفسیر میں ماہر ہے، کوئی بندہ قرات میں ماہر ہے، کوئی بندہ حدیث میں ماہر ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی قرات میں ماہر ہے اسے کہتے ہیں القاری، المقری، اور جو بندہ تعلیم کتاب میں ماہر ہے اسے کہتے ہیں مفسر، جو سنت کا ماہر ہے اسے کہتے ہیں محدث، اور جو بندہ تزکیۃ النفوس کا ماہر ہے اسے کہتے ہیں مزکی، شیخ طریقت۔ اب یہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے والے کو المقری کا نام دیا ہو، مجود کا نام دیا ہو، تفسیر پڑھانے والے کو مفسر کا نام دیا ہو، شیخ التفسیر کہا ہو، ایسے نہیں ہے، اور سنت پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہا ہو۔ تو جس طرح بعد کے علماء نے قرآن کریم کے ماہر کو شیخ القراء اور تفسیر کے ماہر کو شیخ التفسیر، سنت کے ماہر کو شیخ الحدیث کہا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح تصوف اور تزکیۃ النفوس کے ماہر کو شیخ طریقت۔ تو لوگ کہتے ہیں شیخ طریقت کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا 3 چیزیں پہلے ہیں، شیخ القراء، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور شیخ طریقت کہاں ثابت ہے؟ اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ تو یہ 4 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے۔ جب بعد میں باقاعدہ قرات کا فن مدون ہوا تو کہا یہ مجود ہے، یہ شیخ القراء ہے۔ جب تفسیر باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر گئی تو پھر کہا یہ تفسیر کے لیے یہ شیخ التفسیر ہے، اور جب حدیث باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر گئی تو پھر یہ کہا یہ بندہ شیخ الحدیث ہے یا محدث ہے۔ اب اسی طرح جب تصوف تزکیہ باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر گیا تو کہا یہ شیخ الطریقت ہے۔ تو جب فن مدون ہوئے پھر اصطلاحات بھی آئی ہیں۔ اب قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے 15 علوم چاہیے۔ اب یہ 15 علوم کو جی فلاں صحابی کے لیے تو شرط نہیں تھی، ہمارے لیے کیوں ہے؟ وہ صحابہ تو براہ راست حضور پاک سے سمجھ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام نسلاً عرب تھے، حضور سے براہ راست قرآن سیکھ رہے ہیں، تو ان کو فن تجوید کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو پتا تھا ہا کہاں سے نکلتا ہے، عین کہاں سے نکلتا ہے، بعد والوں کو نہیں پتا، تو ان کے لیے فن تجوید اور مخارج اور قانون بنا دیا گیا، صفات مدون کر دی گئی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں تو ہر حدیث صحیح تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننے۔ جب درمیان میں راویوں کا واسطہ بڑھتا گیا، اب کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، تو یہ اصول بعد میں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ براہ راست اللہ کے نبی سے ہو رہا تھا، ان کو کسی فن کی ضرورت نہیں تھی، اور جب بعد میں فن ایجاد ہوا تو اس کے الفاظ بھی آ گئے۔ تو یہ قرآن کریم کو پڑھانا، قرآن کریم کو سمجھانا، سنت کی تعلیم دینا اور نفوس کا تزکیہ، یہ 4 کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ وہاں اصطلاحات بھی نہیں تھی اور باقاعدہ فن بھی نہیں تھا۔ بعد میں فن اور اصطلاحات کی ضرورت پڑی کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ دنیا سے چلے گئے، بعد کی امت کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو فن مرتب ہوگا تو پتہ چلے گا، فن اگر ترتیب نہیں دیں گے تو بعد کی امت میں علوم ختم ہو جائیں گے، اس لیے فن کو ترتیب دیا گیا اور اصطلاحات فن کے ساتھ ایجاد کر دی گئی۔